السلام علیکم. احتساب کے اوپر لگتا یہ ہے کہ کے پی کے اور وفاق سیم پیج کے اوپر نہیں ہے. کے پی کے احتساب کمیشن کے پیک جیسے سی پیک ہے ایسے ہی کے پیک انہوں نے ایک بنایا تھا, احتساب کمیشن بنایا تھا جس کا وہ کہتے تھے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ صاف کریں گے کے پی کے اندر کرپشن کا عمل جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے اور ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں گے. ایک انہوں نے اپنے وزیر کو پکڑا بھی جس کی بہت دفعہ ہم نے تصویریں شیریں دکھائیں کہ وہ کیا کر رہے تھے ہاسپٹل کے اندر اور دوسری جگہوں پہ. ایک جماعت کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے وزراء کرپشن میں ملوث ہیں, ان کو علیحدہ کر دیا شیر فوج صاحب کی جماعت کو, قومی وطن پارٹی. لیکن آج اسی جماعت کو دوبارہ پی ٹی آئی نے اقتدار میں شامل کر لیا. دو ان کے وزراء نے آج حلف اٹھا لیا, سکندر شیرپاؤ اور زیب طاہر خیلی, دونوں انیسہ زیب طاہر خیلی دونوں نے آج حلف اٹھا لیا. تو ایک طرف کنٹرڈکشن بڑی واضح قسم کی نظر آ رہی ہے ان کے عمل میں, دوسری طرف اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 1 ارب کی کرپشن ہے, انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو عہدے دیے, نوکریاں دی جس سے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا. اس کے اوپر آج کورٹ نے اسٹے آرڈر تو دیا, 28 کو ان کی اگلی پیشی ہے, لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے اور مجرموں کو پکڑنے کی راہ میں حائل ہے. یہ بڑا اہم الزام ہے اور بڑا الزام ہے کیونکہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وفاق میں بھی اس کا کافی چرچا ہے, گو کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پرائم منسٹر آف پاکستان خود اس وقت واشنگٹن کے دورے پر ہیں اور واشنگٹن کے دورے کے حوالے سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, افغان ایشو, ریجنل سیکورٹی جس میں پاکستان کا میزائل پروگرام اور پاکستان انڈیا ریلیشن, یہ تینوں چاروں ایشوز ایجنڈے کے اوپر سر فہرست ہیں. امریکہ نے بڑی ٹف لائن لی ہے اس وقت. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں ہم نے جو اسمارٹ ٹیکٹیکل ڈیوائسز بنائی ہیں, ہمارے سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرین تھی اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اسمارٹ ڈیوائسز بنائیں تاکہ اگر وہ ایسی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. امریکہ کہا جاتا ہے کہ انڈین انسپائرڈ پالیسی ہے, اس وقت بڑا سخت پوزیشن لیے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. کراچی آپریشن کے اوپر بہت سی خبریں یہ تھی کہ آپریشن شاید سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن آج جن بھی ذرائع سے ہماری بات ہوئی, عسکری ذرائع سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی آپریشن کے اغراض و مقاصد میں نہ کوئی تبدیلی ہے, نہ اس کے جو پیس ہے اس میں جان بوجھ کے انٹینشنلی ہم کو ایسا کر رہے ہیں کہ کسی جماعت کے خلاف کارروائی کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کے خلاف نرمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ جو مجرم ہے اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. صرف محرم کے پیش نظر سیکورٹی ڈپلائمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر آپریشنز ہمیں نظر آتے ہیں ان کی رفتار میں ہمیں کمی بیشی نظر آئے, اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں. یہ ہمارے آج کا پروگرام کا اوور آل لب لباب ہے اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے طلال چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز, ویری وارم ویلکم جی. ستارہ ایاز اے این پی سے ہمارے ساتھ ہوں گی پشاور سے, میاں محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے, اور کنور نوید صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. سب کو ویری وارم ویلکم. طلال چودھری صاحب پہلے آپ فرمائے گا, اکاؤنٹیبلٹی کی راہ میں آپ حائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے تو ملک صاحب نہیں سمجھ آئی کہ خان صاحب نے یہ بیان کس کانٹیسٹ میں دیا ہے. اگر آج انہیں سٹے ملا ہے یا آج انہوں نے کوئی ریٹ کیا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے. خدا نخواستہ کوئی کسی وفاق کے کسی ادارے نے تو کوئی ایسی ہرڈل نہیں ڈالی, اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی کنسرن ہے. اگر احتساب ہے تو وہ ہونا چاہیے, ہم تو خود اس کے حق میں ہیں, اور اس کے بعد باقی کورٹس میں انہوں نے پروو کرنا ہے. اب کیونکہ وعدہ بہت بڑا کر لیا تھا, کہا تھا کہ 30 ڈیز میں کرپشن ختم ہوگی, میں لٹکا دوں گا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا اے این پی کو کہا کرتے تھے ایزی لوڈ والی گورنمنٹ, اور یہ 50 لاکھ کا ایزی لوڈ پہ فلاں کام ہوتا ہے, یہ آپ کے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست. لیکن ابھی تک یہ بدقسمتی کی بات ہے, یا کم از کم پھر انہیں حقائق کا نہیں پتا تھا, اگر پتا ہے تو یہ نااہل ہے کہ انہیں ابھی بھی 1 روپے کی بھی اے این پی کے خلاف کرپشن پروو نہیں کر سکے. 2.5 سال ہونے کو ہیں. تو اگر اپنی کوئی نااہلی یا اپنی کمی کوتاہی کا ہمیشہ آپ وفاق کو صرف یہ کہہ دینا کہ وفاق اس میں رکاوٹ ہے, ہم رکاوٹ دور کرنے کا تیار ہیں, ذرا بتا دیں کہ ہم نے رکاوٹ ڈالی کہاں ہے, ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آیا. میاں محمود الرشید صاحب آپ فرمائیے, آپ نون لیگ کے اوپر الزامات بہت عائد کرتے ہیں, آج یہ فرمائیے کہ کیا چیز رکاوٹ ڈالی وفاق نے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں طلال چودھری صاحب کو شاید اپنے قائدین کی وہ ساری تقاریر بھول گئی ہیں کہ علی بابا 40 چور اور ہم زرداری کو اسی بھاٹی چوک میں گھسیٹیں گے, اور یہ اربوں روپے جو لوٹ کے لے گئے ہیں ڈالروں کی شکل میں یہ واپس لے کے آئیں گے. 2.5 سال انہیں بھی حکومت میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں. مرکز کی سطح پہ کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جو انہوں نے ٹرائل کیا ہو, کسی مجرم کو سزا دی ہو,
یہ اور پیپلز پارٹی تو مکمکہ پچھلے 10 سال 8 سال سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، احتساب کے اوپر، پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی، نون لیگ، اور یہ کھیلتے رہے. باقی ساری لیجسلیشن، ریکارڈ لیجسلیشن انہوں نے کی، لیکن اگر کسی چیز پہ قانون سازی نہیں ہوئی تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بل ہے جس پہ میٹنگز تو ہوئیں لیکن قانون سازی نہیں ہوئی. اور اب یہ ہمیں بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود بتا دیں کہ انہوں نے 2.5 سال میں یہ بڑے بڑے سکیم جو ہیں ان کے اوپر کیا کیا ہے. نیب اگر آج حرکت میں آئی ہے تو وہ ان کی وجہ سے نہیں آئی. وہ ندیم ملک صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ نیب کو کس نے کیا کہا ہے اور وہ کیوں پھر حرکت میں آئی ہے. ہم نے میرا خیال ہے ایک مثال قائم کی ہے کے پی کے اندر کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہم نے نیب وہاں پر بنائی ہے، احتساب کمیشن بنایا ہے، جس نے سب سے پہلے جو سٹنگ منسٹر ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اب یہ اگر اس چیز کو نیگیٹو سینس میں لیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. وہاں پہ تمام جو ستارہ بی بی ہمارے ساتھ ہیں. ستارہ بی بی سے پہلے پوچھ لیں پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ستارہ بی بی، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے کوئی 1 ارب کی کرپشن جو کی، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کیا، نیپوٹزم کیا، بڑے لمبے چوڑے آپ کے اوپر الزامات ہیں. اسی کو بنیاد بنا کر جو وہاں کے احتساب کمیشن نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا. آج آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا. اپنے اوپر الزامات کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں؟ آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بہت کلیئر باتیں میں نے اس میں کی ہیں. ابھی تک میں چپ رہی تھی، میں نے کوئی بات نہیں کی. ابھی ہمارے ایک بھائی ادھر بات کر رہے تھے کہ ہم نے کے پی کے میں آزاد احتساب کمیشن بنایا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کی تصحیح کر دوں تھوڑی سی کہ وہ آزاد نہیں ہے. اگر وہ آزاد ہوتا، ایک تو 1 سال پہلے ایک قانون پاس ہوا اور اس کے بعد 14 سپٹمبر ابھی کہیں جا کے اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے. تو مجھے، اور دوسرا، اگر وہ آزاد ہے تو اس میں سارے ان کے لوگ ہائر نہ کیے جاتے. وہ ایک سلیکٹڈ چیز کو کر رہے ہیں. اور یہ جب آزاد کہہ رہے ہیں، جب ان کا ایک ایم پی اے کھڑا ہو کے وہاں پہ اسمبلی میں پرویز خٹک میں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ احتساب کمیشن کے اندر ان کے اپنے کوئی عزیزوں کا وہ ان کے اپنا، میں آپ کو یہی بات کہہ رہی ہوں. میں اپنے الزام سے کہیں نہیں جا رہی ہوں. میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، میں اس کا سامنا کروں گی. لیکن اس احتساب کے ذریعے، ستارہ بی بی، کیا احتساب کمیشن کے اندر پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے عزیز و اقارب ہیں؟ سارا ہی پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. میں کس کا نام وہاں پہ لوں؟ اور ایک دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انلیگل اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کا پہلے پبلک کے سامنے احتساب ہونا چاہیے کہ 1 سال سے جب انہوں نے لوگوں کو لیا ہے، 1 سال سے جب آپ کے بھی وہاں کوئی عزیز ہیں احتساب کمیشن کے اندر؟ کوئی آپ کے بھی کزن کام کر رہے ہیں ستارہ بی بی؟ میرے تو نہیں ہے، میرے پیچھے تو وہ ایسے لگے ہوئے کہ میرے کزن کیا، میرے تو وہ کہتے ہیں پشتوں میں رگ رخے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ میرے کزنز یا میرا کوئی وہاں پہ کہاں کام کر رہا ہے. اچھا، جو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اپنی بہن بینا خان کو اپوائنٹمنٹ دی چائلڈ پروٹیکشن آفس میں 17ویں گریڈ میں، اس کے علاوہ بردر ان لا مراد علی جو ہیں اس کو چیف پروٹیکشن آفیسر لگایا، پھر آپ ہی کے بردر ان لا ہیں شاہ صاحب، شان ہیں، ان کو بھی آپ نے چائلڈ پروٹیکشن میں لگوایا. یہ باتیں، الزامات درست ہیں کہ آپ نے ان کو نوکریاں دیا ان لوگوں کو؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. لمبی فہرست آپ کے کزن بلال ہیں اور میرے پاس بہت سے لوگوں کے نام ہیں، میں سب کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ بتا دیں کہ آپ نے ان کو نوکریاں دی یا نہیں دی؟ ہاں یا نہ؟ بات سنیں، یہ دیکھیں، یہ اکیلے چائلڈ پروٹیکشن نہیں ہے. ابھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ باقیوں میں بھی ہے، وہاں پہ بھی جائیں، میرے سوشل ویلفیئر میں. وائی دے آر اونلی سیئنگ، یہ سارے کانٹریکٹ بیس تھے، کانٹریکٹ بیس پہ آئے ہیں. میں نے ہائر نہیں کیا ہے. جنہوں نے ہائر یہ بینا خان آپ کی بہن ہے؟ ارے بی بی، ستارہ بی بی تھوڑا جواب تو دیتی ہے نا. بینا خان آپ کی بہن ہے، آپ نے ان کو جاب دی. دوسرے آپ کے بردر ان لا ہیں مراد علی اور شان، یہ آپ کے بردر ان لا ہے؟ بالکل ہے، میرے بردر ان لا ہے دونوں. ان کو بھی آپ نے جاب دی. بلال آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بلال خان؟ ہاں، وہ بھی میرے رشتے میں کازن ہے. وہ بھی رشتے میں آپ کے کزن ہے. پھر طاہر خان ہے ایز اسسٹنٹ چیف آفیسر، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اور ظفر علی خان؟ نہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے رشتہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلے والے آپ کے عزیز و اقارب ہیں. میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے، اس میں سے مجھے پڑھنا پڑے گا کس کا کیا رشتہ ہے. میں نے یہ 3 صفحے کی لسٹ ہے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو ستارہ بی بی، آپ نے کس بنیاد پہ ان کو بھرتی کیا تھا، یہ وضاحت کریں گی؟ آپ نے کس بنیاد پہ ان کو بھرتی کیا تھا، بہن اور بردر ان لا اور کزن کو؟
میں آپ کو بتا رہی ہوں آئی واز ناٹ اے ہائرنگ اتھارٹی. میں نے ان کو ہائر نہیں کیا. مجھے پاکستان کا کوئی قانون بتا دے کہ جہاں پہ کوئی جاب اوپنلی ایڈورٹائز ہو اور اس میں کوئی اگر اپلائی کرے. لیکن بینا کی جب آپ بات کریں, اس کو یونیسیف نے ہائر کیا ہے, اس کو میں نے ہائر نہیں کیا ہے, نہ میرے ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہائر کیا ہے. مراد علی آفریدی کی جب آپ بات کریں, اس کو میں نے ہائر نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, آپ مجھے وضاحت کا دینا. اس کو میں نے ہائر نہیں کیا ہے. اس کو جو ہے تو وہ وہاں پہ تھرو سیکریٹری, تھرو چیف سیکریٹری اور پھر چیف منسٹر کے سائن ہے, تھرو سمری وہ ہائر ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہوا ہے. اس میں I was not a signing authority. ستارہ بی بی, لیکن الزامات بہت لمبے ہیں. یہ کہا جاتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سوابی سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ جو تھے, آپ نے ان کو بھرتی کیا صرف اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر. پھر لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی چیف آف دی کمیشن محمد اجاز, یہ بھی فرام سوابی ہیں اور کلوز ریلیٹیو ہیں. اے این پی ایم پی اے مختار خان اور سیم ڈسٹرکٹ سے ہیں. ہی از ناٹ یور ریلیٹیو. یہ اے این پی کے ایم پی اے مختار خان کے ریلیٹیو ہیں. نہیں, بات آپ نہیں, مختار خان کے ریلیٹیو اے این پی کے. میں آپ میری بات سنیں, مجھے تھوڑا وضاحت کا دے دیں. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ میں نہ ہائرنگ اتھارٹی تھی, اور جن کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو پروجیکٹ بیس لیا گیا تھا, جس کے بہت ساروں کے تو کانٹریکٹس ختم ہو گئے ہیں, وہ گھروں کو جا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ثوابی کی بات کر رہے ہیں, اگر میرا تو پورا پختونخوا میرا رشتہ دار ہے. آپ کس کو کہیں گے کہ یہ بندے جو ہے تو رشتہ دار نہیں ہیں؟ میرے تو رشتہ دار نہیں ہیں. دیکھیں بھائی, بردر ان لا اور کزن, وہ تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں نا. پھر یہ ایم پی ایز لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ تھے این پی کے, یہ بھی آپ سے نیپوٹزم ہو جائے گا. نہیں, آپ اگر یونیسیف کسی کو ہائر کر رہے ہیں اور وہ میری بہن ہے, اس سے پہلے وہ یونیسیف میں کام کر رہی تھی. یونیسیف فنڈڈ پروجیکٹ سے, یہ ستارہ بی بی یونیسیف فنڈڈ پروجیکٹ سے. لیکن اس کے آپ دیکھیں, اچھا میں اس کے اوپر کنور نویز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کنور نویز صاحب سے بھی رائے لے لوں, میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کنور نویز صاحب, اکاؤنٹیبلٹی, آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کنور نویز صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام زیادہ قابل بھروسہ یا قابل اعتماد نہیں ہے ہونا. اور چونکہ اب یہ کہ اس کے اندر ایک بنیادی انہوں نے جو یہ 18th امینڈمنٹ لے کر آئے, اس میں ڈالا کہ جو بھی چیئرمین احتساب کمیشن ہوگا وہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر, یا دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر کریں گے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں یا بڑے گروپس ہوتے ہیں, ایک اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ میں ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس قسم کا ایک سسٹم ہو کہ جب بھی چیئرمین احتساب کمیشن ریٹائرڈ ہوگا تو اس سے پہلے جو بھی سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا وہ اس کا احتساب کمیشن کا چیئرمین بن جائے گا. اسی طرح تمام پروونسز میں ہو کہ جب بھی کسی کا عمر صاحب, یہ تو آپ طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے. ابھی بھی جو نیب والے ہمارے بیانات دے رہے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں شوق آ گیا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا. وہ سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگ لی, شام کو ہم پروگرام کرتے ہیں تو وہ تقریر میں کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم پتہ کر رہے ہیں نندی پور میں کیا ہوا. پتہ پوتا کوئی نہیں کرتے. ندیم صاحب, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تمام باتیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل خود مختار احتساب کا نظام ہو, جس کا میکنزم ایسا ہو کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی چیئرمین کا ٹرن ختم ہوتا ہے تو پروونس میں جو بھی اس سے پہلے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہو وہ اس کا چیئرمین ہو جائے, تاکہ معلوم ہو کہ اسے کوئی نہ وزیر اعظم لگا رہا ہے نہ لیڈر اپوزیشن لگا رہا ہے, تو احتساب بہتر ہو جائے گا. ہم لوگ تو تمام اس پر یقین رکھتے ہیں. پورے پاکستان میں واحد ایم کیو ایم ایسی جماعت ہے کہ ہم 1987 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آج تک ہمارے کسی عوامی نمائندے پر کوئی مالی کرپشن کا کیس نہیں ہوا. طلال صاحب, آج بی بی سی میں وسعت اللہ خان آرٹیکل لکھتے ہیں, انہوں نے آرٹیکل بڑا اچھا لکھا ہے. انہوں نے انرجی سیکٹر پروجیکٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ شاید ہماری فلاح کا راستہ یہی ہے کہ نہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو, نہ احتساب ہو, نہ ہم پوچھیں. اور انرجی سیکٹر پروجیکٹس میں انہوں نے کہا کہ جو ان ٹیسٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں دنیا بھر کی, وہ ہم پاکستان میں لگا رہے ہیں, جو دنیا میں ابھی تک نہیں ٹیسٹ نہیں ہوئی. چائنا سے لیے تو چائنا نے بھی ٹیسٹ نہیں کی, نہ نیوکلیئر نہ وہ دوسری کول بیس جو لینے لگے ہم ٹربائن. تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو تجربہ کا بنا دیا ہم نے.
دیکھیں یہ تمام جو ایلیگیشنز تھے نندی پور آپ کے سامنے میں اسی یہ تمام وجوہات کی بنا پر ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کا نام ہے نیپرا کہ ریگولیٹ کرنے کے تاکہ وہ تمام چیزیں دیکھے کیا ایسی مشینری تو نہیں لگ رہی. نیپرا کی رپورٹ نے تو آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ. مجھے اجازت دیں آپ اس کے خلاف آج کل اشتہار چھاپ رہے ہیں اخباروں میں. نہیں میں اسی اجازت دینا. وہ نیپرا دیکھتی ہے کہ کیا یہ مشین جو ہے یہ ایفیشنسی سے کم تو نہیں, دنیا سے فارغ تو نہیں ہوگی, ہماری کوئی غلط چیز نہیں آ رہی, اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے, انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اسے لینے کے لیے, تمام چیزیں وہ کیلکولیٹ کرتی ہے. ہمیں کئی چیزوں پہ ان کی اعتراض بھی رہتا ہے ان کی سلو سپیڈ کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ اس میں جتنے پچھلے 4 پروجیکٹ گنائے گئے ہیں, اسپیشلی بکھی کا افتتاح کیا, اس کے بھی ہم نے سارے آپ کے بھی کتنے کا لگنا چاہیے تھا, کتنے کا لگا نندی پور میں اسے. اب نندی پور پہ بہت بڑی کنٹروورسی جی تھی, وہ ایک تو اس کی کاسٹ پہ تھی, دوسری اس کی یہ تھی کہ خدا نخواستہ اس میں سے کوئی کرپشن کا کوئی چیز تو نہیں کہ کسی نے اپنے فائدے کے لیے کوئی پیسے وہاں سے رکھ لیے, اور اس کے تیسری بات یہ ہے کہ کسی کی نالائکی کی وجہ سے اس میں نقصان ہوا ہے. دیکھیے نالائکی والا ایلیمنٹ جو ہے نا اسی کے اوپر پکڑیں گے آپ جب بھی پکڑا, اگر کسی نے پکڑا, دیکھیں نا اگر ہمت ہوئی کسی میں. مقصد یہ ہمت ہماری ہوئی نا, پھر ہماری ہوئی. سب سے پہلے ہم نے آڈٹ کروایا, اور آڈٹ اب خود بھی کروایا, اس کے بعد نیب بھی کر رہا ہے, اور ہم تو اس پہ بڑے کلیئر ہیں کیونکہ ہماری اللہ کی مہربانی سے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے اس میں. اگر کسی کی نہلی ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آنی چاہیے. لیکن پنجاب کو پکڑنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور اس پروجیکٹ کا فیتا کاٹنا, اس کا وہ ایم ڈی وہ محمود احمد کو لگانا, کیپٹن محمود کو لگانا, 17 امتیاز دلوانا, پھر اس کو اب فائر کرنا, اس کا وہ فرنس آئل ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا جس کی کیپیسٹی نہیں تھی, اور پلانٹ بند پڑا ہوا ہے 3 ماہ سے, اور اگلا 1 سال پھر نہیں چلنا. میں نے کہا اس کی ساری سزا ایک ہی شخص ہو جائے گی. ایک دوسری سائڈ دیکھ لیں. ایک آدمی دن رات محنت کرے, اپنے تعلقات, سیاست, اور ہم نے یہ نوکریوں کی میرٹ کی وجہ سے ہماری ساخت جو کہ کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں ساخت آپ کی متاثر ہوئی ہے نندی. نہیں ایسی نہیں ہے, نہیں بات. دیکھیں میری پوری بات ہے, میٹرو چلا کے سمجھتے ہیں بڑا کام کر رہی ہے. دیکھیں نا, ساخت ہماری سیاسی ساخت کہ ہمیں نہ انہوں نے نوکری دی, نہ انہیں میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات کی, اپوائنٹمنٹ, پھر دن رات محنت کرے. اس کا خون جلتا ہے اس آدمی کا کہ میں دن رات نہ اپنی رشتہ داری دیکھتا ہوں, نہ دوست دیکھتا ہوں, نہ پارٹی دیکھتا ہوں, اس کے باوجود میرے پہ کرپشن کا الزام. میں ایک ملک صاحب یہاں بات بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہے, کم از کم جتنا میں جانتا ہوں, جس طرح کی کوئی صفائی کہے کہ میاں شہباز شریف کے نالج میں ہو کوئی کرپشن ہو رہی ہے اور وہ ایکشن نہ کرے, اور اس کے نہیں دیکھیں آپ نالائکی پہ آ گئے ہیں, اور اس کے نالج میں ہو کہ نالائکی ہو رہی ہے اور وہ ایکشن نہ لے, جتنا مرضی اس کا کوئی قریبی. دیکھیں نالائکی اس لیے ہوتی ہے کہ نالج ہوتا ہی نہیں. نہیں دیکھیں نا, نالج اگر کسی کی بدنیتی نہیں تھی اور کسی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو کہ کوڑ کباڑ تھا, ہم نے اٹھا کر اس قابل کر دیا کہ آج وہ لوگ ہم پہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے تباہی اتاری. انہوں نے بھی اب 1 سال انہوں نے نہیں چلایا, 1 سال اب آپ کی وجہ سے. دیکھیں نا, آپ نے ہمارا کہنے کا میڈیا نے ٹھیک ٹرائل کیا ہے, ہم اس کا جواب دینے کے لیے میں نے کہا ہم بالکل تیار. میڈیا کا سوال کافی نہیں, سزا ہونی چاہیے. اس کا بھی تیار, پارٹی کے دور کی بھی اور اس دور کی, اس کا بھی تیار ہم نے جواب دیا, نیب کا بھی, اس کے بعد اپنا کمیشن بھی, اور ایک اور آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر غلطی ہوئے گی تو مانیں گے, اور اگر نہیں ہوگی تو آپ کی مہربانی, کم از کم پھر ہم پہ لگائے گئے الزامات کو آپ قوم کو بتائیں گے کہ اس میں سچائی نہیں. میں بریک لے لوں جی, دیکھیں گے جس دن رپورٹ آئے گی کہ اس حقائق بتاتے ہیں, کیونکہ ابھی تک سارے شواہد جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف جاتے ہیں, اور ان کے اوپر بڑا الزام یہی ہے کہ انہوں نے فیتا کاٹنے کی جلدی میں یہ نہیں دیکھا کہ پلانٹ کی کیپیسٹی اور فرنس اور ٹریٹمنٹ پلانٹ یا اس کو رن کرنے والا شخص, اس کی کمپیٹنس کیا ہے. بریک لے لیں, بریک کے اوپر بعد اس کے اوپر اور بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. محمود الرشید صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کتنا یقین ہے ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, اس کے اوپر رائے دیں گے, کیونکہ بظاہر ہمارے لوگوں کا جو سروے آیا ہے پل ڈیٹ نے جاری کیا ہے, اس میں تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب وہ سر فہرست ہیں, بلکہ وہ جو جگہ جگہ جن لوگوں نے وہ اشتہاروار لگا کے وہ کہہ رہے تھے وہ شاباش راحیل شریف یا اس طرح کی کچھ چیز لکھی ہوتی تھی, وہ راحیل شریف صاحب تیسرے نمبر پر, تینوں شریف اوپر ہیں, آپ کے عمران خان نیچے. جی ملک صاحب, یہ تو سارے جعلی اور فنڈڈ سرویز ہیں. میں اسی پل ڈیٹ کا سروے کس نے فنڈ کیے تھے, NA 122 کا فنڈ کس نے کیا تھا, سن لینا ذرا.
یہ پلڈیٹ کا جو سروے ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فنڈڈ سروے ہے، یہ جعلی سروے ہے، یہ حقیقی سروے نہیں ہے۔ میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ NA 122 کے انتخابات کے سٹارٹ میں 2 ہفتے پہلے پولنگ سے یہ پلڈیٹ نے سروے دیا کہ جناب یہ 35% ہے PTI اور یہ 55% سے اوپر ہے PMLN۔ اب 2 ہفتے کے اندر جو نتائج نکلے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں کہ یعنی ہم نے نیک ٹو نیک فائٹ کی، 1 سیٹ ہم نے جیت لی صوبائی۔ اگر اسی سروے کی آپ بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کو 72% قومی لیڈر کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا کیا لینا دینا ہے KPK میں، سندھ میں اور بلوچستان میں؟ وہ پنجاب کے اگر چیف منسٹر ہے انہیں 72% کر کے، یا میاں نواز جو شریف کو پچھلے بھی اگر سرویز تھے دیکھیں، اس میں شہباز شریف صاحب کو وہ سکور پرائم منسٹر سے بھی زیادہ دیتے تھے، اس دفعہ تو ابھی انہوں نے مہربانی کیا نواز شریف صاحب کو 3% زیادہ دیا، 75 پہ وہ ہیں، 72 پہ شہباز صاحب ہیں اور 69 پہ راحیل شریف ہے۔ عمران میں یہ خان کہیں سمجھتا غائب ہوں ہو گئے ہیں، وہ آپ نے عمران خان کو کیا ہوا؟ آپ کی پاپولیرٹی گر گئی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ فنڈڈ ہے، جس طرح مرضی سروے رپورٹیں آپ ان سے لے لیں، جتنی مرضی لے لیں۔ اس وقت فنڈ کس نے کیا جی؟ یہ الزام لگانا سوکھا ہوتا ہے، فنڈ کس نے کیا ثابت بھی تو کریں نا جی۔ ملک صاحب کون کر سکتا ہے فنڈ؟ جن کے بارے میں اتنی اچھی سروے رپورٹیں آ رہی ہیں وہی فنڈ کرے گا، اور کون کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر یہ کہنا ظلم عظیم ہے، یعنی 2.5 سال میں ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں۔ ملک صاحب میں میاں صاحب سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب NA 19 فنڈ کس نے کیا تھا؟ کنٹونمنٹ فنڈ کس نے کیا تھا؟ گلگت بلتستان فنڈ کس نے کیا تھا؟ لگاتار 7 بائی الیکشن فنڈ کس نے کیے ہیں؟ بلدیاتی ہونے جا رہا ہے 1 ہفتے بعد، وہ تو PMLN نے فنڈ کیے ہوں گے کہ آپ کا الیکشن جیتا ہوا ہے۔ NA 19 وہ تو KP میں ہے میرے بھائی، وہ تو وہاں تو کیا ہری پور ٹھیک ہے نا بات۔ آپ اس اگر تو کوئی سروے اس کو آپ حقائق سے ملا کر نہ دیکھیں اور اس میں فرق ہو تو جائز ہے جو مرضی کہیں۔ یہ تو سروے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جنہوں نے کام پہ توجہ دی، جنہوں نے گالی کی زبان استعمال نہیں کی، جنہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، اور یہ CM کا کیوں آتا ہے؟ وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے حق میں آ جائے نا PTI کے خلاف، وہ فنڈڈ ہے، وہ دھاندلی ہے، اور جو ان کے حق میں کوئی ایک صوبائی سیٹ چلی جائے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہاں لوگوں نے فیصلہ کیا، اور جو اکاڑا ہے، جو اکاڑا ہے، وہاں میاں صاحب کا کیا خیال ہے کہ وہاں سروے ٹھیک ہے کہ وہ بھی سروے غلط ہے؟ پورے ملک میں یہ 70%، 75% سروے رپورٹس جو یہ بتا رہے ہیں یہ ادارے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پورا سندھ خالی پڑا ہے، KPK خالی پڑا ہے، بلوچستان خالی پڑا ہے، سمٹ سمٹا کے یہ پنجاب کی ایک پارٹی ہے، PTI فیڈریشن کی جماعت ہے آج بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی طاقت میں پورے ملک کے اندر ہے PTI، اور ان کی پرفارمنس کیا ہے 2.5 سال میں؟ بجلی کا جی شہباز شریف صاحب بڑا کام کرتے ہیں جی، بڑے انتھک ہے جی، کیا پرفارم کیا ہے؟ ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تھانہ کلچر کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، میرا نام بدل دینا، شہباز رکھ دینا۔ وسعت اللہ کا آرٹیکل بھی ہے اور ڈان میں بھی آرٹیکل ہے، وہ یاد آ گیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نندی پور کے اوپر کہ یہ پروجیکٹ اتنی بجلی پیدا نہیں کر رہا جتنی بجلی اس پلانٹ کو چلانے کے لیے لگ رہی ہے۔ قمر نوید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ سروے پلڈیٹ کا اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ نواز شریف موسٹ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے۔ دیکھیں جو تمام سروے ہوتا ہے وہ چند % پر ہوتا ہے کہ بھئی چند % لوگ جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اس کے اوپر سروے بنائے جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ سروے صحیح ہوتے ہیں اور بہت مرتبہ سروے غلط ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پلڈیٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے اور ایک ایسا NGO ہے کہ جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ پر ایک جس کی کریڈیبلٹی ہے۔ سروے اس کا غلط بھی ہو سکتا ہے، سروے صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ دونوں باتیں۔ اچھا بلدیاتی انتخابات میں بتا دیں کہ کیا بننے جا رہا ہے؟ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں بھی جنگ ہونے جا رہی ہے، PTI اور نون لیگ کی، پیپلز پارٹی ابھی میدان میں نہیں ہے۔ کراچی کے اندر آپ اکیلی پارٹی ہیں اور حیدرآباد یا اربن سندھ میں کہہ لیں، اربن سندھ میں آپ اکیلی پارٹی ہیں، رورل سندھ میں پیپلز پارٹی تھی ابھی تک، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں حیدرآباد جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، پاکستان کے چند بڑے شہروں میں سے ہیں، وہاں سے تو ہمارے
آلموسٹ 50% جو کونسلرز ہیں وہ ان اپوز ہی آ گئے ہیں. باقی جو ہے اس پہ الیکشن ہو جائے گا. کراچی میں آپریشن چل رہا ہے. پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یہاں پر شدید بد دیانتی ہے. انہوں نے پہلے جو حلقہ بندیاں تھیں اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا گئیں. اس میں 50 سے زیادہ پٹیشنز کورٹ میں گئیں. اس کے بعد سیکنڈلی ہم تو ویسے ہی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کراچی میں عوامی جو بلدیاتی امیدوار ہیں ان کی گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں. کافی سارے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور کتنے گرفتار ہیں امیدوار؟ کتنے گرفتار ہیں؟ کوئی امیدواروں کا فہرست ہے آپ کے پاس؟ کتنے امیدوار ہیں جو گرفتار ہوئے؟ ہمارے پاس 12-14 تو اس وقت لوگ ہیں جو کہ گرفتار ہیں، جن کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے. 12-14 امیدوار ہیں جو کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے علاوہ اور کراچی میں مجموعی آپ کے کتنے امیدوار ہیں؟ کراچی میں مجموعی آپ کے کتنے امیدوار ہیں؟ دیکھیں اگر ایک بھی امیدوار کا گرفتار کرنا الیکشن میں نہیں، ویسے ٹوٹل تعداد کتنی ہے آپ کے کینڈیڈیٹس کی کراچی کے اندر؟ آلموسٹ تمام ہی اپنا جو کراچی کے تمام ہی وہ ہیں یوسیز ہیں. تعداد ذہن میں ہمارے ہے؟ لوگ تمام ہی یوسیز ہیں. جی تعداد ذہن میں ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ ہاں تعداد یہاں پر 200 اور سم تھنگ یوسیز ہیں آلموسٹ. اور تمام ہی یوسیز میں ہمارے امیدوار موجود ہیں نا. تمام تو امیدوار. میں آپ کو یہ ستارہ بتا بی بی دوں کے گا- پاس واپس چلتے ہیں. جی ستارہ بی بی یہ فرمائے گا کہ ہم نے احتساب کے اوپر سوال کیا تھا، آپ کا جواب. جی 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 میری بات سن لیں کر دیں، کہہ دیجیے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 21 سپٹمبر کو سندھ میں اپنا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا الیکشن کا، لیکن اس کے بعد بھی مسلسل جو یہاں کے ادارے ہیں جو حصہ لیتے ہیں، لوکل باڈیز کے ادارے ہیں ایجوکیشن کے، ان میں مسلسل ٹرانسفر پوسٹنگ چل رہی ہے. تو یہ ایک پری پول ریگنگ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی اس میں شروع ہو گئی ہے. اور ہمیں تو خاص طور سے ستارہ بی بی سے بھی optimize پوچھ کیا رہے جا ہیں. رہا ستارہ ہے. بی بی اے این پی جو ہے وہ آج سے پہلے پچھلے دور میں تو حکومت میں تھی، ابھی حکومت کیا وہ لگتا یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا گراف پنجاب میں گرا ہے اور ابھی NA-122 میں 800 ووٹ ملے تھے ان کے امیدوار کو. اے این پی بھی جو ہے KPK میں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. کیا آپ کو لوکل باڈیز الیکشن ابھی جو حال ہی میں ہوئے وہاں پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کا گراف لگتا نہیں ہے کہ بہت نیچے چلا گیا؟ نہیں ملک صاحب، اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ بلدیاتی الیکشن میں تو ہمارا گراف کافی اوپر آیا ہے. اور جہاں سے میرا تعلق ہے جس ڈسٹرکٹ سے، میں تو اگر اس کو کہوں کہ ہم نے وہاں پہ کلین سویپ کیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ANP کا گراف گرا ہے. ANP کا گراف تو اوپر آ رہا ہے، اسی لیے تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے. اور مجھے تھوڑا گلا آپ سے کہ آپ نے مجھے پورا ٹائم نہیں دیا کہ میں جو ایلیگیشنز آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کو میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں گی کہ آپ نے یہ اتنے زیادہ لوگوں کے جو نام لیے ہیں. اس کمیشن میں 105 بھرتیاں ہوئی ہیں جو کچھ پروجیکٹ بیس تھی، کچھ پرماننٹ بیس تھی. اس میں اگر آپ نے نام تو یہ لے لیے، لیکن آدھے سے زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں اس میں PTI کے لوگ ہیں، آدھے سے زیادہ. تو اگر وہاں پہ میرا سے ہوتا تو میں PTI کے لوگوں کو کیوں لیتی؟ اگر اس میں 3 4 یا 5 بندے 105 میں سے ANP کے آ گئے ہیں تو اس میں کیو کے بھی ہوں گے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے. اس کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ کس کا بیک گراؤنڈ ہے اور کس قانون میں ہے کہ اگر وہ سارا کچھ اس پہ پورے اترتے ہیں تو آپ اس کو نہیں لیں گے. تو میں صرف یہ کلیئر کرنا کہ 105 میں سے آدھے سے زیادہ PTI کے لوگ ہیں. جس وقت یہ بھرتیاں ستارہ بی بی کی گئی تھیں اس وقت تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ PTI کو یہاں سے کوئی امیدوار بھی ہے یا نہیں، اس کو ووٹ بھی ملنا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ 2013 میں رائز ہوئی ہے PTI. اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اس کو ووٹ بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا. یہ آپ نہ کہیں کہ نہیں جہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی جو سٹنگ منسٹرز ہیں اس کے دیکھیں آپ میری بات سنیں کہ آپ نے کہا کہ جی آپ نے ANP کے لوگوں کو لیا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 3 یا 4 بندے 105 میں سے آئے ہوں گے، باقی جو ہے تو کوئی بھی جو ہے تو، لیکن ANP کے بھی جو آئے ہیں وہ میرٹ پہ آئے. اگر ان کا بیک گراؤنڈ ANP سے ہے تو یہ تو ان کا قصور نہیں ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ آ گئے. ستارہ بی بی آپ کی پوری بات درست ہوگی، لیکن یہ تو خیر کورٹ ہی فیصلہ کرے گی. لیکن میرے پاس فہرست میں چارجز بھی لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ ظفر علی خان کو اپوائنٹمنٹ کی گئی اسسٹنٹ چیف آفیسر فائنانس BPS 17 کے اندر، اور ان کے پاس ڈیڈ ہز ماسٹر ان جینڈر اسٹڈیز، اور ان کے پاس MBA کی ڈگری بھی نہیں تھی جو پوسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. تو کچھ چیزیں تو ہوئیں جس کی بنیاد کے اوپر کیس بنا. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا جو کہ ہائرنگ اتھارٹی تھے. اٹ واز اے گروپ آف پیپل، اٹ وازنٹ می.
میں تو نہیں تھی نا اس میں بیٹھی ہوئی کہ میں تھی. یہ تو پورے آئی ہوپ کہ جو صحیح شخص جو جس نے یہ رانگ ڈوئنگ کی ہے اسی کو ہاتھ ڈالا جائے. بلا وجہ آپ کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے, بلا وجہ آپ کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے. میں بالکل, میں آپ کو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میں بار بار ان کو کہہ رہی تھی کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں میں اس سے بیک آؤٹ نہیں کروں گی, اور ابھی بھی آپ کے اس چینل کے تھرو کہنا چاہتی ہوں. لیکن 1 ارب اور 10 کروڑ کا یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا بجٹ کا 0.5% تو میرا بجٹ ہوتا تھا, اس میں زیادہ تر سیلریز تھی. یہ سارے ایلیگیشنز جو لگے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کو اس طرح جس میں شفافیت ہونی چاہیے. یہ ایک بات میں آپ کی جو ہے سپورٹ میں بڑا واضح کہتا ہوں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے. ستارہ ایاز کا اگر کوئی غلط ہے تو سزا ملنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر الزام نہیں لگنا. جی بریک لے لیں جی, اس نقطے کے اوپر بریک لے لیں. الزام ہے جی. ویلکم بیک. لاسٹ سیگمنٹ ہے, تھوڑا سا ہم پرائم منسٹر کے وزٹ کے اوپر بھی بات کر لیں. پرسوں میٹنگ ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی خبریں ہیں بڑی کہا جاتا ہے کہ دا موسٹ کروشل وزٹ. امریکہ کا وزٹ ویسے کروشل ہی ہوتا ہے لیکن یہ دا موسٹ کروشل وزٹ کہتے ہیں افغان سچویشن کی وجہ سے, اور خاص طور پر نیوکلیئر کے اوپر جو انہوں نے ہماری آرم ٹویسٹنگ شروع کی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل یہ اہم اس لیے ہے کہ ڈیموکریٹس جو اوباما کے آخری 2 سال چل رہے ہیں اور اوباما بہت بڑی کام کوئی نہیں کر سکے. ان کا ہیلتھ کا معاملہ تھا, انشورنس وہ نہ چل سکی, ان کی اربوں کی وہ جو پالیسی وہ فیل ہو گئی افغانستان میں آلموسٹ. تو اب وہ یقیناً کچھ کوشش کریں گے کہ بھی کوئی ایسا کہ پاکستان پہ کوئی ایسا کہ بھی اس پہ الزام ڈالا جائے. لیکن ہماری کامیابی جو ہے جب 2013 میں ہم اقتدار میں آئے, آپ کو یاد ہوگا وہ اسامہ والا واقعہ, پھر وہ جو پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا اس پہ سلالہ پہ, اس کی وجہ سے بڑا ٹینس حالات تھے وہاں پہ, نارملائز ہوئی چیزیں. ابھی بھی ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اسٹریٹجک جو ان سے ہماری بات چل رہی ہے اس میں 1 درجن سے زیادہ چیزیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ٹریڈ ہے, اور اس میں بھی ہم کوشش 2 سال پہلے پرائم منسٹر نے جن حالات میں میٹنگ کی تھی وہ گڈی سناریو تھا. ایک نئی ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی. اب وہ سچویشن ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان ریسرجنس ہو رہی ہے, ہمیں فوج روکنے پڑ گئی ہے, یہ کر کے دیں. انڈیا کہہ رہا ہے یہ ٹیکٹیکل ڈیوائسز ہیں لگا دی ہیں انہوں نے, روکیں اس کو. اب وہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں چیزیں. دیکھیں ایک تو بڑے ہم کلیئر ہیں کہ اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے, اور اس میں اگر انڈیا کے خلاف ڈوزیئر جا رہے ہیں تو ہمارے دور میں پہلے جا رہا ہے. اگر آج ہمارے وزیر خارجہ پرسوں ملاقات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر ہتھیار ہے تو وہ جو دشمن ہے اس کے خلاف استعمال ہونے کے لیے ہمیں اپنی سوورینٹی کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی اپنے یہ پاکستان کا جو کاز اور اس کا جو مفاد ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ بہتری لے کے آئیں گے اور وہ اس پر پورا تحفظ کریں گے. کچھ بھی امریکنز ہم نے افغانستان کی ٹاکس ہم نے سٹارٹ کی, فیل تو ان کی اپنی پالیسی ہوئی. ہم نے انڈیا کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, انڈینز جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور دنیا میں, عرب میں, یمن میں ہم نے کوشش کی کہ وہ خون خرابہ پارٹی بننے کی بجائے وہاں امن لے کے آئیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ امن بھی آئے اور پاکستان کے مفاد کا تحفظ. یہاں یہ ساری چیزیں کٹی ہیں لیکن آپ کی بات بجائے, لیکن آپ آؤٹ کم دیکھیں گے پرائم منسٹر پاکستان کو سرخرو کر کے آئیں گے. میاں محمود رشید صاحب آپ کیا کہیں گے وزٹ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ موقع ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بڑا واضح سٹینڈ اس پہ لینا چاہیے, اور جو بھارتی جارحیت ہے اس کے جو ٹھوس شواہد ہیں اس پر امریکنز کو کنونس کرنا چاہیے کہ جس طرح سے بھارت جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتا ہے, لبرزم کی بات کرتا ہے, لیکن جو نفرت کی آگ یہ مودی سرکار وہاں جو ہے نا بھڑکا رہی ہے, اس کے اندر امریکنز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, ایک بیلنس پالیسی, اور اس پر پرائم منسٹر کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ مسلسل بھارت کی طرف جو جھکاؤ ہے اس سے خطے کا امن جو ہے وہ اس میں بہتری نہیں آئے گی, بلکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور انڈیا جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کر رہا ہے مسلسل, ہمارے ملک کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ بارڈر کے اوپر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو اشتعال انگیزی ہے, جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں, اس پہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑا واضح 2 ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے. اس میں بالکل بھی ڈیفنسو ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, اور قومی مفادات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنا اس کا تاثر نہیں ہونا چاہیے سامنے. وزیر اعظم صاحب کا یہ مشکل وزٹ ہے,
اور جو وہاں سے میڈیا کے ذریعے جو وہ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت سارے پاکستان کے بارے میں امریکن الزامات رکھتے ہیں اور بہت سارے خدشات رکھتے ہیں. اب یہ وزیر اعظم پر ہے کہ وزیر اعظم کتنا ان کو مطمئن کریں, اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ گزشتہ 2-3 سال میں یہاں پر 50,000 لوگ پاکستان میں دہشت گردی کے بھیٹ چڑھ چکے ہیں, اور گزشتہ 1 دہائی کے دوران پوری دنیا میں کہیں کسی ممالک میں دہشت گردی کی وجہ سے اتنا قتل عام نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ہم دہشت گردی کی پرورش کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. اس پر وزیر اعظم صاحب کو ان کو کنوینس کرنا آج ہوگا. ہمارے چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا ایک بیان ہے کہ 63,000 لوگ 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہوئے اور پاکستان کو $107 ارب کا پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا. تو اس کے عوض وہ جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ پیسے دیے ہیں, وہ اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ اتنی جانیں جتنی ہم نے گنوائی ہیں, ان کا یہ معاوضہ ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستان کی پوزیشن کو بھی دنیا کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں شکریہ ادا کروں گا کنور نوید صاحب آپ کا بھی, ستارہ ایاز آپ کا, میاں محمود صاحب آپ کا, اور طلال چوہدری صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.